بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ پہلی غلط فہمی کو دور نہ کیا جائے تو پھر وہ مزید غلط فہمیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ آنکھ سے ہونے والے گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نابینا افراد کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا نہ ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو۔ کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اعتبار عجیب چیز ہے۔ نایاب اتنا کہ ڈھونڈتے رہیں اور ایک عمر گزر جائے۔ ارزاں اس قدر کہ ایک محبت بھری نگاہ یقین سے بھر دے۔ اکثر لوگ بس اس وقت تک عزت دار ہیں جب تک کوئی ویڈیو لیک نہ ہو جائے۔ سوچو کہ اللہ کا ستار العیوب ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ سو توبہ کر لو اور ڈرو اس دن سے جب روز محشر پوری نوع انسانی کے سامنے تمہاری ویڈیو لیک کر دی جائے گی۔ کسی کی بات کے غلط معنی نہ لو جب تک صحیح معنی کا امکان موجود ہے۔ جس سے لگاؤ ہو جائے اس کے لیے ہم کائنات میں بھاگ دوڑ کر کے بہت سے فلسفے اکٹھے کر لاتے ہیں کہ دیکھو یہ بے مثال ہے۔ ہم اسے اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو آنکھ دنیا کے پاس نہیں ہوتی۔ جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے وہ معاشرے کو اندھیرا دکھتا ہے۔ ہمیشہ مسکراؤ، دنیا ہمیشہ مسکرانے والوں کے پاس رہتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے وہ نہ چاہ کر بھی سب سے زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے جائیں گے اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ المیہ یہ نہیں کہ آج کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، المیہ یہ ہے کہ کل کے بچوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ بعض اوقات لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں احساس دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو زندگی میں کسی کو ستانا مت، کیونکہ وقت تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ عزتوں اور دعاؤں کے طالب کبھی کسی کو بے عزت کرنے یا بد دعا دینے کا سوچ نہیں سکتے۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پر ہو وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا۔ اگر غریب بندہ غصہ کرے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، یہ حد سے زیادہ میٹھی ہے اور حد سے زیادہ کڑوی ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ کبھی کبھی دکھ اتنی شدت سے اندر سرایت کر جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب رویا جائے یا اپنی بے بسی پر
کہا لگایا جائے۔ دنیا میں کسی بھی رشتے سے محبت کی جائے یا محبت ہو جائے، یہ بات اہم نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ خود سے منسلک رشتوں سے محبت پورے خلوص سے نبھائی جائے۔ دکھ تب نہیں ہوتا جب لوگ نہیں سمجھتے، تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے نہیں سمجھتے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہارنے سے نہیں ڈرتے تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے ملنے بچھڑنے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک وقت آپ کو ایک انسان کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے دل سے اتر جاتا ہے۔ بعد میں وہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے، دوبارہ اس مقام پر نہیں آ سکتا۔ وقت لگتا ہے لیکن ہوتا ایسا ہی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے بس اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے، وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کی شادیاں ناکام اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے اپنی تمام مثبت باتیں ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد تمام منفی باتوں کا نمبر آتا ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بہت سے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔